تصور کیجیے مدینہ کی وہ خاموش رات، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور 70,000 فرشتوں کا ایک عظیم لشکر اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے زمین کی طرف اترتا ہے۔ یہ فرشتے ایک ایسی آیت لے کر اترے جس کے زمین پر آتے ہی شیاطین چیخ اٹھے، بادشاہوں کے تاج ان کے سروں سے گر گئے اور دنیا کے سارے بت منہ کے بل گر پڑے۔ لیکن اس ایک آیت میں ایسا کیا چھپا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن یعنی کہ ابلیس تھر تھرانے لگا؟ کیا وجہ تھی کہ اس نے خود اپنے منہ سے انسانوں کو اپنی بربادی کا ایک خاص راز بتایا؟ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک راز بتاؤں گا۔ کیسے یہ آیت جادو اور جنات کے لیے دہکتی آگ کی طرح ہے؟ کیا اس آیت میں چھپا ہوا اسم اعظم یعنی اللہ کا ایک خاص نام جس کے ذریعے اگر موت کے منہ سے بھی دعا مانگی جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے؟ اور سب سے ضروری بات، اس عظیم آیت کے ذریعے اللہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ اسپیشلی ڈوپامین کی تلاش میں اور انسٹاگرام اور یوٹیوب پر اسکالرشپ کرتی ہوئی جنریشن زی کے لیے یہ آیت کیسے سکسیس اور پیس آف مائنڈ کا سبب بن سکتی ہے؟ میں بات کر رہا ہوں قرآن کی ایک عظیم آیت الکرسی کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم تو روز آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اگر یہ اتنی ہی پاورفل ہے تو ہماری زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ اس کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا، ایسا جواب جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یعنی آیت الکرسی کا سیمیٹریکل ڈیزائن۔ الادین کے جادوئی چراغ کی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی۔ ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی جادوئی چراغ ہو جس سے نکلنے والا جن ہماری ہر خواہش پوری کر دے۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ کو ایسا راز بتانے والا ہوں جو الادین کے جادوئی چراغ سے بھی زیادہ پاورفل ہے اور آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو 30 سیکنڈ کی ڈیل کے بارے میں بھی بتاؤں گا، جس میں آپ صرف 30 سیکنڈ دیں گے اور بدلے میں آپ کو ایسا کچھ ملے گا جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں اس رات میں جہاں سے یہ راز کھلا۔ رمضان کی رات ہے، مدینہ کی خاموشی میں مٹی کی سرسراہٹ ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اچانک سے ایک سایہ نکلتا ہے اور کھجوروں کے ڈھیر سے کھجور چرانے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے دبوچ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کون ہو تم؟ وہ چور گڑگڑانے لگتا ہے، میں محتاج ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ رحم دل صحابی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلی رات وہ چور پھر آیا اور چوری کرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پھر پکڑ لیا، لیکن اس کے گڑگڑانے پر ایک بار پھر اسے چھوڑ دیا۔ تیسری رات وہ چور آیا اور اس بار بھی پکڑا گیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی، اس بار میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ لیکن اس چور نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک راز بتاؤں گا۔ اس نے کہا، اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے جو پوری رات تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ صبح جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ ذرا سوچئے، شیطان نے خود اپنی کمزوری بتا دی، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، اس نے یہ راز بتایا ہی کیوں؟ اس کا جواب تفسیر کے ان پنوں میں چھپا ہے جنہیں ہم آگے کھولنے والے ہیں۔ لیکن پہلے سمجھتے ہیں کہ آیت الکرسی ہمیں فزیکلی اور اسپریچولی کیسے پروٹیکٹ کرتی۔ امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ جنگل میں سفر کر رہے تھے، رات ہو گئی، انہوں نے اپنے چاروں طرف مٹی میں ایک دائرہ بنایا اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا۔ ساری رات سانپ، بچھو، شیر اور جنگلی درندے اس دائرے کے باہر گھومتے رہے، لیکن اس سرکل کو پار نہ کر سکے۔ آج کی ماڈرن لائف ہمیں اپنے اکاؤنٹس کو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن آیت الکرسی کی وہ ویریفیکیشن جو ہماری جسمانی اور روحانی حفاظت کرتی ہے، اس ایک آیت میں کائنات کے ایسے راز چھپے ہیں جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہیں۔ آج ہر 10 میں سے 9 لوگ پریشان ہیں، کریئر کی فکر، رزق کی تنگی، نظر بد، جادو کے مسائل، انزائٹی اور ڈپریشن، لیکن ان سب کا ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ بس بات ہے یقین اور صحیح سمجھ کی۔ سوچئے، آپ ایک سنسان جگہ پر کھڑے ہیں، ایک خوفناک مانسٹر آپ کی طرف بڑھ رہا ہے،
آپ کے ہاتھ میں دنیا کا سب سے پاورفل ویپن ہے، لیکن آپ اسے چلانا نہیں جانتے۔ یہی ہماری حالت ہے۔ ہم آیت الکرسی پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے راز کو نہیں سمجھتے۔ اب سمجھتے ہیں اس کا نام آیت الکرسی کیوں ہے۔ عربی میں کرسی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بیٹھا جائے، یہ اللہ کی حکومت اور علم کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی۔ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے کسی بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی جائے، اور کرسی بھی فرش کے سامنے ایسی ہی ہے۔ سوچئے، جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ اس رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں جس کے لیے پوری کائنات کو سنبھالنا اتنا ہی آسان ہے جتنا ہمارے لیے پلک جھپکنا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں، آیت الکرسی میں 50 الفاظ ہیں اور ہر لفظ میں 50 برکتیں ہیں، یعنی ایک بار پڑھنے پر 2500 برکتیں۔ اب سب سے حیران کرنے والی بات، آیت الکرسی کا سیمیٹریکل ڈیزائن، پہلا جملہ اور آخری جملہ دونوں اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ دوسرا جملہ 8ویں سے، تیسرا 7ویں سے، چوتھا 6 سے، اور بیچ کا جملہ ہماری سب سے بڑی بیماری انجائٹی کا علاج ہے۔ وہ بتاتا ہے اللہ کو ہمارے پاسٹ اور فیوچر کا پورا علم ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسم اعظم کی۔ اللہ کے 2 نام، الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم پوری کائنات کو سنبھالنے والا۔ بہت سے علماء کے مطابق یہی اسم اعظم ہے۔ اب آتے ہیں اس 30 سیکنڈ کی ڈیل پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے بیچ صرف موت رہ جاتی ہے۔ سوچئے، صرف 30 سیکنڈ اور بدلے میں جنت۔ آج ہم نے صرف آیت الکرسی کے بارے میں نہیں سیکھا بلکہ کائنات کی ایک ماسٹر کی کو انلاک کیا۔ میں آپ کو ایک 7 دن کا چیلنج دیتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، اور اگر 7 دن کے بعد دل میں سکون محسوس ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اس ویڈیو کو کم سے کم 3 لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔